السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی اپنے پروگرام پولیٹیکل کینوس کے ساتھ۔ غزہ کی جنگ جیسے شروع ہوئی، کیا وہ اسی منصوبہ بندی کے تحت امریکہ اور اسرائیل اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ ہے آج کا سوال۔ یہ غزہ کی جنگ شروع ہونے کے بارے واشنگٹن پوسٹ نے 2-3 دن کے بعد یہ سٹوری لیک کی تھی کہ اس جنگ کی منصوبہ بندی بیروت میں ہوئی، یعنی کہ حزب اللہ اور ایران شامل ہیں۔ جب بیروت میں کہا جاتا ہے تو لبنان، اور لبنان سے کہا جاتا ہے تو حزب اللہ، جو کہ پراکسی ہے ایرانیوں کی۔ اور حزب اللہ وہ جماعت ہے جس نے 2006 میں اسرائیل کو ملیٹریلی شکست دے دی تھی۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے جا رہا ہوں جو اس جنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 23 اور 24 ستمبر کو، 7 اکتوبر سے پہلے جب حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ، کہ آذربائیجان نے نگورنو قراباغ میں ملٹری آپریشن کر کے اپنا آذری علاقہ واپس لے لیا آرمینیا سے۔ آرمینیا کی وہاں پر ایک چھوٹی سی پراکسی سٹیٹ تھی، وہ ختم کر دی۔ 1,20,000 آرمینیا چلے گئے۔ اس خطے کو جو لینڈ لاک تھا آذربائیجان کے اندر، جو متنازع تھا 1990 سے، اور آرمینیا جو روس کا اتحادی ہے، اور روس سر جنگ کے بعد آج بھی اس کی فوج آرمینیا کے اندر موجود ہے۔ روس نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، یعنی آرمینیا کو سپورٹ نہیں کیا اور خاموش ہو گیا۔ آذربائیجان اور ترکی بہت قریبی دوست ہیں، ملیٹریلی بھی بہت دوست ہیں، اور اس جنگ میں بھی ان کا کردار رہا ہے ترکوں کا۔ اور جب 2 سال پہلے جنگ ہوئی تھی آذربائیجان آرمینیا کی، اس وقت جب شکست دی انہوں نے نگورنو قراباغ میں، تو اسی ترکی نے آذربائیجان کو کھل کے سپورٹ کی۔ لیکن نگورنو قراباغ کے آپریشن میں، جس میں آذربائیجان جیتا اور یہ صدیوں پرانا ایک قسم کا مسئلہ حل ہو گیا اور آذربائیجان اپنا خطہ لینے میں کامیاب ہو گیا، روس آرمینیا کی حمایت میں نہیں آیا۔ روس کی خاموشی کا پتہ اس دن پتہ چلا کہ کیوں خاموش رہا، جب 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا۔ یعنی کہ روس یوکرین کے بعد نیا بارڈر نہیں تھا کھولنا چاہتا ککیشیا کے اندر آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کی حمایت میں۔ روس نے در حقیقت وڈرا کر دیا آرمینیا کو، اور وہ اپنے جنگ کا پھیلاؤ نہیں تھا چاہتا۔ لیکن مڈل ایسٹ کے اندر جب ہم آج دیکھتے ہیں تو روس، ایران، ترکی یہ بڑے قریبی دوست ہیں، بلکہ چین بھی ان کے ساتھ ہے۔ اگر یہ 3 ممالک کا بڑا دباؤ نہ ہوتا تو جو 7 اکتوبر کو حملہ کیا حماس نے اور اس کے رد عمل میں اسرائیل اور امریکی ایسے درائے جیسے 9/11 کے بعد، تو جنگ کا نقشہ اور ہوتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب جنگ کے خلاف قرارداد پاس ہوئی، اس میں 120 ووٹ تھے، اور جو مخالفت میں پڑے وہ 14 تھے، اور جو 45 جو عدم موجود رہے وہ بھی مخالفت میں تھے، برطانیہ وغیرہ۔ تو امریکیوں کو جنرل اسمبلی سے ڈپلومیٹکلی شکست ہونا شروع ہوئی، اور نیٹو ممالک کے اندر بھی مخالفت تھی۔ اور ترکی خصوصاً، جو کہ امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے، پاکستان امریکہ کا اس طرح اتحادی نہیں ہے جیسے ترکی ہے، نیٹو کی 2nd لارجسٹ آرمی ہے امریکہ کے بعد، یعنی کہ اس پورے خطے کا جو ملٹری الائنس ہے امریکہ کا، در حقیقت جو فوجی ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں ترکی امریکہ کے بعد بڑا اتحادی ہے۔ اور ترکی ہی وہ ملک ہے 2015 کے بعد جو تعلقات روس اور ترکی کے ہوئے ہیں کہ وہ امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود ایک انڈیپینڈنٹ ریجنل ورلڈ پالیٹکس کرنے جا رہا ہے۔ اور اس جنگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ صدر طیب اردوان نے برملا یہ کہہ دیا کہ حماس دہشت گرد نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے 5-6 دن پہلے، جب امریکی وزیر خارجہ بلنکن پہنچے ہیں مذاکرات کے لیے، تو اردوان ان کو نہیں ملے۔ اس دن وہ ترکی کے مختلف دوروں پر چلے گئے، اور اسی دن یہ میں اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انجرلک جو امریکہ کا پرانا فوجی اڈہ ہے، امریکہ کا پرانا ترکی کے اندر فوجی اڈہ ہے، جہاں پر نیوکلیر انسٹالیشن ہے، یعنی کہ ترکی نیٹو کے حوالے سے اور امریکہ کا اتحادی ہونے کے حوالے سے ایک نیوکلیر پاور بھی ہے۔ اس انجرلک اڈے پہ اس دن عوام نے مظاہرہ کیا، ترک عوام نے، ادانا کے قریب ہے، جس دن امریکی وزیر خارجہ ترکی پر کے دورے پہ آیا۔ 2.5 گھنٹے خاقان جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ترکی، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ 2.5 گھنٹے چھوٹے نہیں،
لیکن مذاکرات سے پہلے جو امریکہ اسرائیل کی حمایت میں 20,000 فوجی بھیج چکا ہے، بحری جہاز بھیج چکا ہے خطے میں، جب واپس امریکہ پہنچا تو اس دن سے اب پچھلے 4 دن سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غزہ کے اندر آ کر قبضہ کرے۔ اسی کے ساتھ جو خبریں آئی ہیں، امریکی اداروں نے یہ الزام لگایا ہے کہ حزب اللہ کو وہ اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم مل چکا ہے جو روس نے فراہم کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور حماس کی حمایت میں ویگنر، وہ جو یوکرین میں ان کی پرائیویٹ آرمی لڑ رہی ہے، وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کو ملنے والا روسی اینٹی ایئر کرافٹ جو F-16 بھی گرا سکتا ہے اور بڑے سے بڑا میزائل بھی گرا سکتا ہے، وہ مل چکا ہے۔ یہ جو امریکہ نے الزام لگایا ہے، روس نے اس کی بھی تردید نہیں کی۔ تو یہ جو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، پھر ایران اور ترکی کے وزیر خارجہ جب ملے ہیں ابھی 3 دن پہلے، ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سیز فائر۔ تو سیز فائر کے ساتھ جو بیک سٹیپ پہ گیا امریکہ ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ چین نے اپنے جو ڈیجیٹل ایپس ہیں، یہ جنگوں کے سٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ وار میں کتنا انوالو ہیں، تو چین نے یہ پیغام دیا ہے کیا کہ اس نے اپنے جو ڈیجیٹل اپلیکیشنز ہیں سوشل میڈیا کی دوسری، وہاں سے اسرائیل کا نقشہ ختم کر دیا ہے، اسرائیل کا جھنڈا ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ یعنی ایک فرسٹ سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کے تعلقات بھی ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان کا رول بھی کوئی گیا گزرا نہیں ہے، بڑا شاندار رول ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جیسا بھی ہے کہ پاکستان ترکی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ریجنل پالیٹکس میں، خصوصاً مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں، وہ بڑی اہم ہے۔ پاکستان کا جو وار مشینری ہے، پاکستان کا جو اینٹی ڈیفنس سسٹم ہے، پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور پاکستان ترکی کے ساتھ جو پرسنل لیول پہ، یعنی کہ یہ نیٹو یا امریکہ کے علاوہ نہیں، جو پاکستان کے ترکی کے ساتھ فوجی روابط ہیں اور ٹریننگ کے اور اسلحے کی خریداری کے، کہ ترکی پاکستان سے مشاق خریدتا ہے اور پاکستان ترکی سے دیگر اسلحہ خریدتا ہے، یہ جو آپس میں ان کے رابطے ہیں، یہ مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں بڑے ڈیسائسو ہیں۔ اور پھر پاکستان نے کھل کر اسرائیل کی مخالفت کی ہے، امریکہ کے خطے میں جو مداخلت ہے اس پر سیز فائر کا مطالبہ کر رہا ہے پاکستان۔ تو اس سارے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد چین، روس، ایران اور ترکی یہ ڈپلومیٹکلی ایک بڑی طاقت بنے ہیں۔ اب یہاں پر دنیا یہ سمجھتی تھی کہ رد عمل میں حزب اللہ جنگ کرے گی، یہی امریکہ چاہتا تھا کہ حزب اللہ اٹیک کرے، یہی امریکہ چاہتا تھا کہ ایران کوئی رد عمل کرے، یہی امریکہ چاہتا تھا کہ یمن میں جو پرو ایرانی ہوتیز ہیں وہ رد عمل کریں تو جنگ کا جواز بن جائے، اور پھر جنگ جو ہے وہ غزہ سے بڑی جنگ ہے۔ یہ جنگ اصل میں ہے کیا؟ یہ جنگ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بحیرہ روم کے گرد کے جو خطے ہیں، یہ 3000 سال سے جنگ کے مرکز ہیں، 3 بڑے مذاہب کے مرکز ہیں، تہذیبوں کا مرکز ہے۔ امریکہ کو یہاں کیا انٹرسٹ ہے؟ اس کا انٹرسٹ جیو اسٹریٹجک ہے، یہ کوئی مذہبی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی یہودیت وہاں چاہتے ہیں۔ تو اس ساری جنگ میں سیریا کے اندر واحد روس کا فوجی اڈہ ہے جو سر جنگ کے بعد بھی موجود ہے، امریکیوں نے وہاں بھی حملہ کیا ہے اور یہ الزام لگایا جی اسرائیل کے اندر میزائل گرے تھے اور سیریا چپ رہا۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ سیریا، حزب اللہ، یمن یہ رد عمل کریں، جنگ کا پھیلاؤ ہو اور ہم جنگ کا دائرہ کار بڑھا دیں۔ ترکی کا ریزسٹ کرنا بہت سگنیفیکنٹ ہے، چونکہ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل کا پھیلاؤ در حقیقت ترکی کے لیے چیلنج ہے، اور ترکی روس کا قریب ہونا یہ اس اسرائیل کے جو پھیلاؤ ہے اس کے خلاف ایک بڑا محاذ ہے۔ اگر آپ نقشے پہ جا کے ابھی دیکھیں، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، آپ خود نیٹ پر جائیں کہ جتنی دہشت گرد تنظیمیں عراق میں بنائی ہیں امریکیوں نے، سیریا میں بنائی ہیں امریکیوں نے، چیچنیا میں بنائی ہیں امریکیوں نے، افغانستان میں بنائی ہیں، وہ ساروں کا رخ روس ہے، سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد بھی۔ تو روس کے لیے مڈل ایسٹ بڑا اہم ہے۔ روس نے حماس کی اس طرح مخالفت نہیں کی، اس کو ٹیررسٹ نہیں مانا، بلکہ مجھے تو اطلاعات یہ ہیں
کہ اس وقت حماس کے لوگ روس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور روس کے دورے پر ہیں حماس کے کچھ رہنما. یہ خبریں اور جگہ بھی شیئر کی جا رہی ہیں انٹلیکچوئل اور جرنلسٹک سرکل میں. تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بیہائنڈ دا وال، جو ڈپلومیسی اور جو پولیٹیکل پریشر پڑا ہے امریکہ کا، اسی کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بیک سٹیپ پر گیا ہے. اور پھر ترکی کے اندر جو سگنیفیکنٹ ایک پریشر ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کرنا بالکل مذاق اور لوگ اڑاتے ہیں، جی آپ اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے، میکڈونلڈ بند ہو رہے ہیں. ترکی کو میں آپ کو بتاؤں کہ ترک پارلیمنٹ کے اندر یہ سگنیفیکنٹ ہے، پورے ترکی کو پیغام ہے. کوکو کولا اور نیسلے پانی جو سا کینٹین میں بند کر دیا گیا ہے. ٹرکش ایئر لائن نے کوکو کولا سرو کرنے سے انکار کر دیا ہے. ٹرکی کے اندر ویزا، کریڈٹ کارڈ، ماسٹر کارڈ ڈکلائن پہ جا رہے ہیں، وہ اپنا کارڈ استعمال کرنے جا رہے ہیں. اگر انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ اکنامک سینکشن لگا سکتا ہے روس پر، پاکستان پر، ایران پر، تو یہ جو جتنی صہیونیت ہے یہ تو سرمایہ داری پہ کھڑی ہے. یہ جو ان کا دین ہے نا صہیونیت کا، یہ جو امریکیوں کا دین ہے نا سرمایہ داری کا، وہ دولت ہے. تو جب یہ بلین ڈالرز کے نقصان ان کے شروع ہوئے ہیں ابھی ہونے، تو آپ دیکھیں گے یہ دوسرا دباؤ ہے. تو ترکی کی یہ جو طاقت ہے، ایک تو اس کی اپنی معیشت مضبوط ہے، ریاستی ڈھانچہ مضبوط ہے، وار مشینری مضبوط ہے. دوسرا اس کا جو ریجنل اسٹریٹجک ایک رول بنا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں بڑھ کر اپنی طاقتور ریاست کی بنیاد پر، اور اس نے پالیٹکس کو بیلنس کیا ہے. اس کا اس جنگ میں ہم نے مظاہرہ دیکھا کہ حماس کو اردوان نے، صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ میں اس کو دہشت گرد نہیں مانتا. یہ اہم بات ہے. اور جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بات کی، آخر میں بتاؤں پھر، کہ جو ویگنر ہے روسی، جو پرائیویٹ وار گروپ ہے، وہ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ حماس کے ساتھ مل کر لڑائی میں شامل ہیں، اور اس کی تردید بھی نہیں ہوئی. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی بنیاد پر امریکہ پر ایک پولیٹیکل دباؤ پڑا ہے. خود اس کے اندر جو امریکی عوام اور یورپ کے عوام نکلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روس، چین اور ایران کا جو پریشر ہے اور ترکی کا جو پریشر ہے، اس نے اس ساری پالیٹکس کو بالکل اسی طرح بدل دیا. جیسے میں آگے کہتا ہوں کہ سیریا کے اندر جو امریکی ایجنڈا تھا، سیریا ٹوٹ گیا، اس کے 3 تقریباً ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن سیریا کو شکست نہیں ہو سکی. یہ اہم بات ہے. بشار الاسد کی ریاست نہیں گر سکی. مسئلہ بشار الاسد کی صدارت کا نہیں تھا. اسی طرح آج غزہ میں جو اسرائیلی جارحیت ہے، ظلم بڑا ہو رہا ہے، لیکن جو امریکی اور صہیونی چاہتے تھے اور اس کے اتحادی چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، اور ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں چین، ایران، ترکی اور روس ایک نئی ریجنل مڈل ایسٹرن پاور بن کے سامنے آئے ہیں. اور پاکستان کا تو ہمیشہ ہی مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں کردار رہا ہے، اس کا کردار بھی ایک حد تک نظر آ رہا ہے. تو یہ وہ تبدیلی ہے جس نے امریکیوں کو بیک سٹیپ پر جانے پہ مجبور کیا ہے. اب امریکی صدر یہ کہتا ہے ترکی کے دورے کے بعد، جب اس کا وزیر خارجہ واپس آیا، نیکسٹ ڈے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بیان دیا اور بائیڈن نے بیان دیا کہ ہم اسرائیل کو قطعاً یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ غزہ پر قبضہ کرے. تو یہ وہ ہے وہ آج کی تازہ انالیسس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس موضوع پر میں آپ کو ایسی دلچسپ معلومات اور انالیسس دوں گا کہ جو آپ کے علم میں اور معلومات میں اضافہ کرے گی. شکریہ اور خدا حافظ.